ایک دوسری آیت میں سورت میں آتا ہے کہ وہ ساری قوم کے بڑے بڑے جو تھے وہ آئے حضرت ابراہیم کے پاس کہ بھئی کل اپنی عید ہے تم ہمارے ساتھ چلو. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا، چونکہ وہ ستارہ پرست بھی تھے نا، سورج کے دو قوموں سے ٹکرا ہوا، ایک بت پرست تھے، ایک ستارہ پرست. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے مزاج کے مطابق نظر ڈال کہا بھی میں بیمار ہوں. یہ جھوٹ نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں. بیماری اگر جسمانی بھی ہوتی ہے روحانی بھی ہوتی ہے. یہ روحانی بیماری تھی کہ باپ شرک میں مبتلا ہو اور بیٹا نبی ہو، قوم پوری شرک میں مبتلا ہو، یہ بیماری تھی. اب وہ چلے گئے. اب خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ان کے مندر میں داخل ہوئے اور ان کے سارے جو جھوٹے خدا کھڑے ہوئے تھے نا بت، ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. اور آخر میں ایک یہ بھی قید ہے، مکر ہے نا، آخر میں وہ جو کلاڑا تھا نا اس کو بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا، اس کا ایک بازو کاٹ دیا، دوسرے بازو پہ کلاڑا رکھ دیا. تو یہ بھی خفیہ تدبیر ہے. وَقَانَ لَهُمْ عِيدٌ يَخْرُجُونَ إِلَيْهِ. ان کے لیے عید کے دن مقرر تھے، وہ نکل جاتے تھے، میدانوں میں خوشیاں مناتے تھے. جب وقت عید کا قریب آ گیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہماری عید کو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہمارے مذہب کا اثر ہو دل میں، آپ ہمارے ساتھ آپ چل پڑے. لیکن راستے میں جب گئے تو آپ اپنے آپ کو زمین پہ خود گرا دیا، کہا میں بیمار ہوں بھی تم جاؤ. لیکن انہوں نے کہا یہ کیا کر لے گا ہمارے خداؤں کا، کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے نا کہ ان کے خدا بڑے طاقتور ہیں، ان کو کون توڑ سکتا ہے. سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ان کے نزدیک جو ان کا بڑا خدا تھا اس کے کندھے پہ وہ کلاڑا رکھ دیا تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ اس کو اپنے لیے غیرت آ گئی تو اس نے سب کو توڑ ڈالا ہے. اب جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ خدا تو سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ یہ عجیب خدا ہے کہ خدا ٹوٹ گئے. آدمی نہیں سمجھتا ہے، دعا کرو کہ اللہ ہدایت پہ رکھے. اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین، کہ یا اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھنا، گمراہوں میں سے نہ اٹھانا. اب آپ خود دیکھتے ہیں، آپ جاتے ہیں قبرستان میں دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگوں کی قبریں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر بناتے ہیں. جو اپنی قبر نہ بنا سکیں وہ تیری مشکل حل کر دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے، اللہ کی ناراضگی ہے اور کیا. اچھا ہندو خود بناتے ہیں دیوی دیوتے، پھر خود توڑ دیں. محرم میں جو جلوس نکالتے ہیں لاکھوں روپے لے کے تعزیہ لگا کے تعزیہ بناتے ہیں، پھر جناب شام کربلا جب اس کو پہنچا دیتے ہیں پھر پڑا رہتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. جب عید سے واپس آئے اور جا کے دیکھا کہ کیا حال ہو چکا ہے، بتوں کی ذلت اور ان کا ٹوٹنا اور پھوٹنا، اور ان کی عابدین کا عقل دیکھو کس کی عبادت کر رہے ہیں. اب آپس میں کہنے لگے کہ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ تو ظلم کرنے والا ہے کہ خدا توڑ دیے. اور جس نے سنا تھا نا کہ حضرت قسم کھا رہے ہیں تو اس نے کہا بھائی ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور کس نے کیا ہے. حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے کہ اللہ جب کسی کو نبوت دیتے ہیں اس کو دیتے ہیں نوجوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، شان ہوتی ہے. اسی طرح اللہ علم بھی ان کو دیتے ہیں جو اپنی جوانی میں اپنے پورے قوت کے ساتھ ہوتے ہیں، عقل میں بھی اور بدن میں بھی. اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھی وہ جو نوجوان ہیں نا، وہ جو ابراہیم اسی نے کیا ہے. یہ کہنے لگے بھی بات یہ ہے کہ یہ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے سنا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں، ان کو سب کے سامنے کھڑا کریں اور بات واضح ہو کہ اگر انہوں نے توڑا ہے ہمارے خداؤں کو تو پھر ہم انتقام لیں گے. انہوں نے کہا کہ سب لوگوں کو جمع کرو، ان کے سامنے اس سے پوچھیں گے.
ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم جمع ہو تو میں تمہیں توحید کے ضرب ماروں، میرے کہنے سے تم اکٹھے نہ ہوتے نا، اب تم اکٹھے ہو رہے ہو نا کہ نہیں ہو رہے ہو؟ اس محفل میں ان کی جہالت کو کھولیں اور ان کی بدعقلی کو کھولیں کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، جو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، جو خود اپنے باپ کو بچانے پہ قادر نہیں، ان سے تم کیا مانگو گے؟ انہوں نے کہا آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا، یہ جو تمہارا بڑا خدا ہے نا یہ ناراض ہو گیا، چونکہ تم جو منتیں منوتیاں چڑھاتے ہو وہ سب چھوٹے کھا جاتے ہیں، بڑے کو ملتا ہی نہیں۔ اس کو بھی غصہ آ گیا کہ یہ کیا آپ سارے اکٹھے ہوئے اس نے ان کو توڑ کے رکھ دیا، میں نے تو نہیں توڑا ہے، پوچھ لو ان سے جا کے۔ تو یہ بظاہر جھوٹ ہے لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ تعریض ہے مخالف کو ضرب مارنے کے لیے۔ اچھا پوچھو تم ان سے کیا کہتا ہے، صرف بڑے سے نہ پوچھو، یہ جو ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، مر تو نہیں گئے نا، زخمی ہے نا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، ان سے پوچھو بھی کس نے توڑا ہے تمہیں۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس جواب کے بعد یہ خود اعتراف کریں کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیا پوچھیں، یہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، یہ کہاں بولتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر یہ تین، یہ بھی ظاہراً جھوٹ ہے، حقیقتاً جھوٹ نہیں ہے، یاد رکھو یہ توریہ ہوتا ہے۔ لیکن ان تین میں بھی سنتین فی ذات اللہ، دو تو اللہ کے لیے ہیں نا۔ آپ جا رہے تھے، ایک ملک سے گزرے، اس کا بادشاہ جو تھا وہ اگر کسی کی بیوی ساتھ ہوتی تھی تو نعوذ باللہ وہ چھین لیتا تھا، اور اگر بہن ہو یا بیٹی ہو تو پھر کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک خوش آمدی نے بغیرت نے جا کے بادشاہ کو خبر کی کہ آج ایک مسافر آیا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ مجھے بادشاہ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ میری بہن ہے، اور اگر آپ سے پوچھے تو مجھے جھوٹا نہ کرنا، تم کہنا کہ ہاں میں بہن ہوں ان کی، کیونکہ اس وقت دنیا میں آپ کے اور میرے سوا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، اس لیے ہم بہن بھائی ہیں۔ ہر مومن مسلمان بہن بھائی ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہوگا کہ وہ اگر کہو کہ بیوی ہے تو پکڑ لیتا تھا، اور کہو بہن ہے تو چھوڑ دیتا تھا، بیٹی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک آدمی ہے، بادشاہ ہے، جبار ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ بیٹی ہو یا بہن ہو یا بیوی ہو؟ اس کی وجہ یہ تھی، وہ بدبخت سمجھدار تھا کہ اگر بیوی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو پہلے تو کوئی حمل ٹھہرے گا نہیں، اگر ٹھہر بھی گیا تو اس کے خاوند کا ہوگا، میری طرف نسبت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ کنواری لڑکی ہے، بہن ہے یا بیٹی ہے، اور اس کے ساتھ میں نے نکاح کیا اور حمل ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے بچنے کے لیے وہ ایسی عورت کو پکڑ لیتا تھا جو شادی شدہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے جھوٹا نہ کہنا، اس وقت زمین پر کوئی اور ہے ہی نہیں کلمہ پڑھنے والا۔ اصل واقعہ یہ ہوا، اس میں تفصیل نہیں ہے، کہ جب وہ محل میں لے آئے آپ کی بیوی کو، اس بدبخت نے جب برے ارادے سے بڑھنا چاہا تو بیوی نے دعا کی تو وہیں وہ دھنس گیا آدمی، اور نے کہا مہربانی کرو، میں سمجھ گیا تمہاری بد دعا، جو دعا کرو میں نکل جاؤں، میں تمہیں نہیں چھیڑوں گا۔ آپ نے دعا کی، وہ نکل گیا۔ اس نے پھر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، آپ نے پھر کہنے لگا آپ پھر دعا کرو، پھر دعا کی، نکل گیا۔ تو اس لیے یعنی وہ زمین میں دھنسا تھا، اور پھر وہ نکلا آپ کی دعاؤں سے تھا۔ پھر اس نے اپنے خادم کو کہا کہ یہ تم کون سے انسان لے آئے، یہ تو کوئی جن ہے۔ اور نے کہا ایسا کرو کہ اس کو نکال دو، اور حاجر جو ہے نا، بی بی حاجرہ، وہ بھی اس کے ساتھ کر دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب محسوس ہوا کہ واپس آ گئی، کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کافر فاجر کے مکر سے اور گناہ سے بچایا، اور خدمت کے لیے مجھے اس نے الٹا بی بی حاجرہ بھی دی۔ اصل علماء نے لکھا ہے کہ وہ بی بی حاجرہ بھی مسلمان تھی نا، وہ ویسے اس سے تنگ تھا، اور اس نے کہا اچھا ہے کہ یہ اس کو بھی لے جائے تاکہ دونوں چلے جائیں، بی بی حاجرہ بھی چلی جائے اور یہ بھی چلا جائے۔ اب جب آپ بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تمہاری ماں ہے، آسمان کی زمین سے پیدا ہونے والوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی،
اور وہ الٹا اعزاز کے ساتھ واپس آ گئی. کہنے لگا ایسا کرو کہ بس ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے، تم اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا مدد کرتا ہے یا بدبختو تم خداؤں کی مدد کرو گے؟ یعنی جب اللہ ناراض ہو جائے نا جی تو آدمی پھر صحیح عقیدے پہ قائم رہ ہی نہیں سکتا، جو مرضی آئے گا. آج کیا ہو رہا ہے؟ قبروں پہ جو سجدے ہو رہے ہیں، قبروں پر جو طواف ہو رہے ہیں، قبروں پر جو منتیں مانی جا رہی ہیں، نظر نیاز چڑھائی جا رہی ہے، کیا ہے؟ کیا یہ اندھے ہیں؟ یہ نہیں جانتے کہ وہ فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، قبروں میں ہیں؟ وہ تو ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. لیکن جب اللہ ناراض ہو جائے نا جی عقل ماری جائے. اسی لیے قاعدہ ہے کہ آدمی، حدیث میں آتا ہے نا کہ الزانی لا یزنی وحین یزنی وہو لا یؤمن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو گویا ایمان نکل جاتا ہے، اب اس کا عقل کام ہی نہیں کر رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اب انہوں نے فیصلہ کیا جی ایسا کرو کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور ایک بہت بڑا الاؤ بناؤ، اس میں ہم ابراہیم کو ڈالیں گے. حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار ہوتی نا عورت، وہ بھی منت مانتی تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں نا تو میں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اتنی لکڑیاں ڈالوں گی اس الاؤ کے اندر. پھر انہوں نے ایک خندق تیار کی بڑی، جس کے اندر انہوں نے آگ جلائی. ایسی آگ پہلے کبھی نہیں جلائی گئی تھی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 1 میل کے ایریے کے اندر انہوں نے وہ بنائی تھی خندق، جس کے اندر آگ جل رہی تھی، اور وہ اتنی زور سے اس کے شعلے اٹھ رہے تھے کہ لوگ دور دور سے دیکھ کے حیران ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں کیسے؟ اور قریب ہی کوئی نہیں جا سکتا، ڈالنے کے لیے کون جائے گا؟ جو جائے وہ تو جل جائے گا. تو ایک آدمی تھا وہ فارس کے علاقے کا، اس نے کہا ایسا کرو ایک منجنیق بنا لو، اس میں ان کو بٹھاؤ اور جھولا دے کے ان کو ڈالو، سیدھے جا کے آگ میں گریں گے. یا وہ اس کا آپ بنا لیں گے نا بیٹھنے کے لیے، اس کی رسیاں باندھ لیں اور پھر ان کو جھولا جھولائیں، پھر رسیوں کو یوں کھینچیں گے تو سیدھے یہ جا پڑیں گے، آپ کو قریب نہیں جانا پڑے گا. تو اس کے کہنے سے انہوں نے پھر وہ تیار کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو بھی یہ سزا دی کہ اس کو زمین نکل گئی، اور وہ بھی قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. اب یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہوا جس کا تاریخ میں کوئی مثال نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں بٹھایا نا ظالموں نے، کافروں نے، فاجروں نے، آپ کے کپڑے بھی اتار دیے. بغیر لباس کے اللہ کا پیغمبر بیٹھا ہے. تو آسمانوں میں اللہ کے فرشتے رو پڑے، اللہ کہ یا اللہ تیرا خلیل ہے، جسے آپ نے خلیل بنایا ہے، اس سامنے آگ میں اس کو بغیر کپڑوں کے ڈالا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا اچھا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ مدد کرو میرے خلیل کی. پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے سلام کیا، اس نے کہا کہ ابراہیم انی موکل علی الجبال، میں پہاڑوں کے اوپر اللہ کی طرف سے موکل ہوں، تم مجھے حکم دو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، ان بدبختوں کو آگ کے ساتھ دفن کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم مسکرائے، فرمایا لا حاجت نہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنا کام کرو. یہ ہے توحید. دعا کرو اللہ ہمیں بھی توحید کا حصہ نصیب ہو. اب دیکھیں کہ ظالم آگ جلا رہے ہیں اور فرشتے آ رہے ہیں، اور فرشتہ آیا اور آیا، سب کو حضرت کہا جاؤ لا حاجت، جاؤ تمہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. آخر میں حضرت جبریل آئے. انہوں نے کہا کہ یا ابراہیم الخلیل کیا کر رہے ہو؟ ہم اللہ کے حکم کے بغیر آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا ہم جو آئے ہیں اس کا معنی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، تم مجھے حکم دو،
میں ان کی اس آگ کے اللہ کو اٹھا کے ان کے شہروں پہ ڈال دیتا ہوں، ان سب کو بھسم کر دے گا۔ آپ نے دیکھا، مسکرائے، فرمایا جبریل لا حاجت علی، مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں۔ اب آگے سنو، سارے موحد تو بنے پھرتے ہو نا، قبروں پہ سجدے بھی کرتے ہو اور پکے موحد ہیں جی، ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ لبیک ابو جہل بھی پڑھتا تھا، پھر بھی مشرک تھا۔ اب جناب حضرت ابراہیم کو دیکھ کے حضرت ابراہیم، انہوں نے کہا اچھا حضرت ابراہیم بات سنو، ہم سے مدد نہ لو، لیکن اللہ سے تو مانگو دعا۔ مصیبت کے وقت اللہ دعا سنتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، خدا سے تو مانگو۔ ابراہیم مسکرائے، انہوں نے کہا جبریل مانگا اس سے جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، میرے مولا کو پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا پتہ تو ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ اگر ہمیں جلانے پہ راضی ہے تو خلیل بھی جلنے پہ راضی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جلیل کا یہی منشا ہے تو ہمارا بھی پھر اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں، مانگنا پھر کیا ہے؟ اب انہوں نے جب آگ میں ڈالا تو پھر دیکھیں اللہ نے بھی کیسے انتظام کیا، پھر فرشتوں کے ذمہ نہیں لگایا، ملائکہ کے ذمہ براہ راست حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، پر اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے، سلاماً معتدل۔ اور پتہ نہیں کبھی تم نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، امت محمد مصطفیٰ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں جب فرشتے اترتے ہیں، تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، وہ بھی سب پہ سلام بھیجتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم کو آگ نے جلایا تو سلام اترے، تم بھی اپنے دل کو اللہ کے عشق میں جلاؤ گے تو پھر سلام آئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان بھی یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جب احد میں دشمنوں کی طرف سے خبر ملی تو صحابہ کی زبان پہ بھی یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جب بی بی ہاجرہ کو ابراہیم نے کعبے میں چھوڑا، اسماعیل بچے کے ساتھ اکیلا، اور چھوڑ کے جانے لگے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور بی بی عائشہ پہ جب تہمت لگی تو ان کی زبان پہ بھی یہی کلمہ آیا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ اسم اعظم ہے، یاد کر لو، ہر دکھ میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں اس کو دل سے پڑھا کرو، اللہ ساری مصیبتیں حل کر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، کیا عجیب بات کی انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ آپ بھی ایک ہیں اور میں تیرا ایک ہی بندہ ہوں، اب جو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس وقت زمین پر تیری عبادت کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں۔ ان ظالموں نے حضرت کو رسیوں سے جکڑا بھی، تو اس وقت آپ نے یہ کلمات فرمائے، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، کوئی معبود برحق نہیں مگر آپ، پاک ہے تیری ذات اور تمام حمد تیرے لیے ہیں، سب ملک تیرا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ جب آگ میں ڈالے گئے اس وقت ایک قول ہے کہ حضرت ابراہیم کی عمر جو ہے 16 سال تھی، فاللہ اعلم۔ حضرت جبریل سامنے آئے اور کہا کہ حضرت ابراہیم آپ کو حکم فرمائیں میری طرف کوئی خدمت ہو، اور فرمایا تمہاری طرف تو میری کوئی حاجت نہیں، ہاں اللہ کی طرف ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں کہ اللہ کے انبیاء پہ کتنی بڑے امتحان آئے، آگ میں ڈالے گئے،
زندہ ان کو کھڑے کر کے ان کے سروں پر ارے چلا کے دو دو ٹکڑے کیے گئے۔ آج تو کسی عالم دین کو دو چار گالیاں بھی دے دے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ یہ تو حق والوں کا زیور ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی، ان کو گالیاں ملے گی۔ اور جس جماعت یا جس عالم کو کوئی پتھر نہ مارے وہ سمجھے میں حق پہ نہیں ہوں۔ اگر حق پہ ہوگا تو وارث محمد مصطفیٰ ہوگا۔ جب حضور کو پتھر مارے گئے تو پھر تم کون ہو؟ حضور کو کون سا الزام ہے جو نہیں دیا گیا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ شاعر ہیں، کاہن ہیں؟ کون سا نعوذ باللہ ظلم اور الزام ہے جو ظالموں نے نہیں دیا؟ لیکن اللہ کا ایک ہی حکم تھا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ صبر کریں۔ تو اس سے پہلے بھی جو شان والے پیغمبر ہیں ان کو بھی تو آزمایا گیا، کتنے قتل ہوئے۔ تو اب کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو خازن المطر جو ہے، جو بارشوں پر اللہ کا فرشتہ ہے، اس نے کہا کہ متى امر بالمطر فارسلہ، پتہ نہیں اللہ کب حکم دیں گے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی بات باقی رہ گئی ہے کہ خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور مجھے حکم نہیں مل رہا کہ بارش برساؤ۔ مجھے حکم ملے تو میں بارشوں کو چھوڑوں، لیکن اللہ کا حکم جو ہے وہ تو بارش سے بھی زیادہ تیز ہے نا، کہ آپ اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سب آگ تھی جو بجھ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف ابراہیم علیہ السلام پہ بجھی ہے، ساری دنیا کی آگ نہیں بجھائی، جو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا ساری دنیا کی آگ کو۔ اللہ نے حکم دیا ہے فقط علی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ نے جو آگ کی وہ جس میں انہوں نے ان کو نعوذ باللہ جکڑا تھا، باندھا تھا، وہ رسیاں جل گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اگر اللہ اتنی فرماتے کہ ٹھنڈی ہو جائے تو پھر حضرت ابراہیم کو ٹھنڈی تکلیف ہوتی، سردی کی تکلیف ہوتی، فرمایا نہیں، بردن و سلامن، ٹھنڈی بھی ہو جا اور معتدل بھی ہو جا۔ اسی لیے بعض علماء نے جو اعمال قرآنی کے ماہر ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس آدمی کو شدید بخار ہو نا اور بخار نہ اترتا ہو تو یہی آیت پڑھ کے اس پر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں تو اس کا بخار کی جو آگ ہے وہ بھی بجھ جائے، کیونکہ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ اللہ کی ایک شان ہے اور حکمت ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک دیوار دے کے ایک جگہ بنائی تھی جس میں وہ آگ جلائی گئی، ہر طرف آگ ہی آگ تھی اور بے انتہا اس میں لکڑی انہوں نے ڈالی، لیکن اللہ کی شان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل بھی آگ میں آپ کے ساتھ آئے تو آپ کی پیشانی پہ صرف گرمی سے پسینہ آ رہا تھا، صرف وہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو اللہ نے بادلوں پہ فرشتہ رکھا ہے وہ ساتھ تھا۔ ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو 50 یا 40 دن آپ اس آگ میں رہے، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ جو سب سے میری زندگی کے لذیذ دن ہیں نا وہ یہی تھے جب میں آگ میں تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ ہمیشہ ہی اسی طرح کی زندگی رہے۔ اب یہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دن یہ وزق جو ہے یہ پھونکے مار مار کے اس آگ کو بڑھانا چاہتی تھی، حالانکہ آگ نے اس سے کیا بڑھنا ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ اس کو مارنا جو ہے ثواب ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ساری روایات اصل میں اسرائیلی روایات کہ آپ 40 دن رہے یا 50 دن رہے یا جبریل آپ کے ساتھ تھے، یہ سب روایات جن کا قرآن پاک سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے قرآن نے ان باتوں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اتنی فرمایا ہے کہ انہوں نے آگ میں ڈالا، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی، بس۔
وہ کتنے دن کتنی راتیں، اس کی تفصیل کوئی نہیں قرآن کے اندر سے، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث مبارک میں ہے۔ یہ سب قابل احبار اور روایات اسرائیلیہ ہیں جو علماء صرف معلومات کے لیے لکھ لیتے ہیں، لیکن اس کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے، لیکن ایک بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کے کپڑے اتارے گئے، آپ منجنیق میں تھے اور بغیر کسی لباس کے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے جو جنت کا جوڑا ہے وہ حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا قبل کا یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ آپ نے ہاں، مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی توحید کے لیے سب سے پہلے پیغمبر کے کپڑے اتارے۔ آج اللہ اس کا بدلہ دے گا کہ ساری دنیا کھڑی رہے، پہلے خلیل اللہ کو لباس پہنے۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑی سزا ہے کہ کسی کو ننگا کر دیا جائے۔ آدم نے جب غلطی کی تو پہلی سزا کیا ملی تھی؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ننگے ہو۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ ابراہیم کو دشمنوں نے جب سزا دی تو کیا ہے کہ ان کو بھی ننگا کر دیا گیا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور پیغمبر، نبی، خلیل اللہ۔ باقی یہ بات کہ اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی یا 17 سال تھی، جب قرآن نے ذکر نہیں کیا تو ہم کہاں سے لے آئیں؟ یہ بس باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، معلومات کے لیے ذکر کر دیں۔ ہاں، ایک روایت ہے صحیح کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جو بادشاہ تھا نا، جس کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا، نمرود کے حکم پر، وہ اپنے محل کی چھت پہ چلا گیا اپنے گھر والوں کے ساتھ، آؤ دیکھیں خلیل کیسے جل رہا ہے، ہمارا مقابلہ کرتا تھا، ہمارے خداؤں کو توڑا تھا نا۔ تو جب اوپر آیا تو دیکھنے کی کوشش کی، اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو، فَكْشِفْ عَنْهَا الْغَطَاءَ، یہ آگ کا پردہ جو ہے نا ہٹا دو، میرے دشمن کو دیکھنے دو۔ تو حضرت جبریل نے وہ پردہ جب ہٹایا، اس نے دیکھا تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھا، نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا سچا ہے، جس نے تمہیں آگ سے بھی بچا لیا۔ اس کے منہ سے بھی نکل گیا۔ یہ بات روایات صحیحہ میں ہے۔ تو پھر یہ ویسے ہمیشہ اللہ کا ایک وعدہ یاد رکھو کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم اپنے رسولوں کی خود مدد کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں۔ اس لیے جب صحابہ نے گھبرا کے کہا تھا کہ متى نصر اللہ، تو فوراً جواب آیا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل حق کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بالکل اپنے حق پر اور صحیح عقیدے پر جمے رہیں، مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے یا جوان ہے، اس کو کبھی پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ جو ظالم ظلم کرتے ہیں کرنے دیں۔ اب دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کنویں میں قید کیا گیا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے کنویں میں رکھو یا جیل میں رکھو، جہاں رکھو، مجھے کچھ تو دے دو تاکہ میں کچھ لکھتا رہوں۔ یہ جو فتاویٰ ہے نا، یہ انہوں نے وہیں بیٹھ کے لکھا ہے۔ اللہ والے وہاں بھی کام میں لگے رہتے ہیں، وہاں بھی وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، امتحان ٹھیک۔ یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ جیل میں رہے، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ یہ امتحان آتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا، کل وہ ہماری بہن آئی تھی ہمیں ملنے،
ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہیں، اور عافیہ مظلومہ اس وقت اکیلی امریکہ کی ٹیکساس کی جیل میں بے گناہ پڑی ہوئی جل رہی۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں اللہ کے سوا۔ کل بتا رہی تھی کہ وہاں سے جیل کے ایک گارڈ نے ہمیں ٹیلی فون کیا کہ اس بی بی کے لیے تم لوگ کیوں کوشش نہیں کرتے ہو؟ میں جب رات کو اس کی کوٹھڑی میں جاتا ہوں پہرے کے لیے، قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے اور کوٹھی ساری میں نور بھرا ہوا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو نا، دل سے دعا تو کر لو کہ اللہ اس کو رہائی دے۔ باقی تمہارے صاحب اقتدار لوگ جو ہیں ان کو کرسی کی فکر ہے، ان کو کیا ہے کوئی جیل میں مر جائے کوئی کہیں ہو جائے، ان کو کیا غم۔ حالانکہ یاد رکھیں، مجھے ایک ذمہ دار آدمی نے بتایا تھا کہ اوباما جو پریزیڈنٹ تھا نا امریکہ کا، اس نے کہا تھا بھی اس کا کیس لے آؤ میرے پاس، یہ تو مظلوم ہے، اس پہ تو ظلم ہوا ہے، کس جرم میں آخر اس کو پکڑا گیا ہے؟ لیکن کوئی کس نے لے جانا تھا؟ آپ اور ہم تو نہیں لے جا سکتے نا، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں نہ طاقت ہے۔ ہاں بس ایک طاقت ہے، وہ طاقت ہے دعا کی، کہ رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے رو کے بہن کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور جو ناحق قیدی پڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں بھی جیلوں میں ہیں، اللہ ان کی مدد کرے اور ان کو رہائی عطا فرمائے، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اچھا یہ جو ہے نا، ایک تو ہے نا وزق کہتے ہیں، یہ جس کو چمچیٹی آپ کی چمگاڈر کے جو رات کو نکلتی ہے، دن کو اس روشنی میں نہیں دیکھ سکتی، یہ پھونکے مار رہی تھی۔ باقی جتنے جانور ہیں نا وہ سب بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اللہ کی شان میں، جتنا ان کے بس میں تھا کہ اللہ کے نبی کی مدد کریں۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں یعنی باندھی تھی کہ بی بی عائشہ کے گھر میں گئی تو انہیں نیزہ رکھا ہوا تھا گھر میں، تو میں حیران ہو گئی کہ بی بی عائشہ نیزے کو کیا کرتی ہوں گی گھر میں رکھ کر۔ انہوں نے کہا میں نے اسی لیے رکھا ہوا کہ جہاں مجھے جگہ نظر آتی ہے میں نیزے سے پھر اس کو مارتی ہوں۔ ان دشمنوں نے مکر کیا، چالیں چلیں ابراہیم کے خلاف، لیکن ہم نے ان کو ذلیل کر دیا، مغلوب کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کا بادشاہ جو تھا وہ آیا دیکھنے کے لیے، وہاں سے ایک چنگاری نکلی نا تو اس کے پاؤں کے انگوٹھے پہ آئی، سب کو جلا کے رکھ دیا، وہ خود جل گیا، جلانے والے کو اللہ نے جلا دیا۔ واللہ اعلم، یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، واللہ اعلم۔